بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل تھام کے میں ہوں جی رانا ظفر اقبال ظفر۔ آج کا خبر انتہائی اہم ہے، آج کا موضوع انتہائی اہم ہے جسے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اسے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آخر تک دیکھیں۔ نیب کو ڈیٹا تک رسائی اور نان فیلز کے بجلی بلوں پر ایڈوانس انکم ٹیکس، یہ جناب نیا کام ہو گیا ہے۔ حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ٹیکس کے متعلق قانون میں اہم رد و بدل کیا ہے، جس کے تحت سیلز ٹیکس رجسٹریشن نہ کروانے والے دکانداروں، انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس رجسٹریشن نہ کروانے والے صنعتی یونٹوں کے بجلی اور گیس، موبائل فونز، موبائل سم کے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے۔ رواں مالی سال کے بجٹ پر عمل کے 2.5 ماہ کے بعد منی بجٹ کی طرز پر صدر مملکت کی منظوری سے جاری ہونے والے آرڈیننس کے مطابق انکم ٹیکس قانون کی سیکشن 235 کے تحت وہ انفرادی پروفیشنلز اور کمپنیاں جنہوں نے انکم ٹیکس گوشوارے داخل نہیں کروائے ہیں، جن کے نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل نہیں ہیں اور ان کے نام بجلی کے کنیکشن ہیں، ایسے کیسوں میں واجب الاداء ٹیکس کے ساتھ ساتھ ایڈوانس انکم ٹیکس بھی وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان پروفیشنلز میں اکاؤنٹنٹ، وکلائی، ڈاکٹرز، ڈینٹسٹ، ہیلتھ پروفیشنلز، ٹیوٹر، انجینئرز، آرکیٹیکٹس، انفارمیشن ٹیکنالوجی پروفیشنلز، انفارمیشن ٹیکنالوجی کنسلٹنٹس، ٹرینرز اور دیگر خدمات فراہم کرنے والے پروفیشنلز شامل ہوں گے۔ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، فیڈرل ایکسائز کے گوشوارے داخل نہ کروانے والوں اور جن کے نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل نہیں، ان کے سال 2001 اور اس کے بعد کے 20 سالوں کے ٹیکس کھاتے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امیروں کے اثاثہ جات اور دولت اور اخراجات کی کھوج لگانے کے لیے نیشنل رجسٹریشن اینڈ ڈیٹا بیس اتھارٹی نادرا نے FBR کو تمام پاکستانیوں کے ملکیتی اثاثہ جات کی معلومات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جلد ہی ان معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ گھریلو بجلی کے کنیکشن پر 10,000 روپے کے بجلی کے بل پر 5% ایڈوانس انکم ٹیکس، 10,000 سے زائد لیکن 20,000 روپے تک کے بلوں پر 10% ایڈوانس کم ٹیکس، انکم ٹیکس ایڈوانس ایک کم ٹیکس 20,000 روپے سے زائد اور 30,000 روپے پر بل پر 15% ایڈوانس انکم ٹیکس، 30,000 روپے سے زائد اور 40,000 روپے تک کے بجلی کے بل پر 20% ایڈوانس انکم ٹیکس، 40,000 روپے سے زائد اور 50,000 روپے تک کے ماہانہ بل پر 25% ایڈوانس انکم ٹیکس، 50,000 روپے سے زائد 75,000 روپے تک کے بل پر 30% ایڈوانس انکم ٹیکس، 75,000 روپے سے زائد پر 35% ایڈوانس انکم ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں جو اہم ترامیم متعارف کروائی گئی ہیں، ان میں انفرادی ٹیکس گزار کی جانب سے 2,50,000 روپے سے زائد کی بینک اکاؤنٹ سے ادائیگی کو انکم ٹیکس گوشوارے میں ظاہر کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن 111 میں کالے دھن کے تعین کرنے کے لیے اس کی جامع تعریف کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، جس کے تحت سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر، منی سروس بیورو، MCBs، ایکسچینج کمپنیز، ECs، منی ٹرانسفر آپریٹرز جن میں ویسٹرن یونین، منی گرام، ریا فنانس اور بینکنگ چینل کے ذریعے ملک میں ٹرانسفر ہونے والے فنڈ کی ہی سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر شمار ہوگی۔ قابل ٹیکس آمدن رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو انکم ٹیکس کے نظام میں
رجسٹرڈ نہ کروانے اور اپنا انکم ٹیکس گوشوارہ داخل نہ کروانے کی صورت میں ان کے موبائل فون اور ان کی موبائل فون سم کو فوری معطل کر دیا جائے گا۔ ان کے گھر کے بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے۔ نادرہ ہر فرد کے احساسات کی بنیاد پر ان کو ٹیکس کے نظام میں رجسٹرڈ کرنے کے لیے FBR کو سفارشات دے گا۔ اس میں اس کی آمدن، اس کے نام جائیدادیں، ان کے ذمے واجب الادا بقایا جات، ان کی جانب سے کیے گئے اخراجات، اس کی جانب سے کی گئی بھاری مالیت کی بینکنگ اور نان بینکنگ ٹرانزیکشنز کی معلومات FBR کو فراہم کی جائیں گی۔ آمدن کو چھپایا ہو یا کم شرح سے ٹیکس ادا کرنے کے لیے آمدن کم ظاہر کی ہو، اس نے اپنے اثاثہ جات کی مالیت حکومت، ڈپٹی کلکٹر یا FBR کی جانب سے طے کردہ مالیت سے کم ظاہر کی ہوگی۔ نادرہ اور FBR مل کر آمدن چھپانے یا اثاثہ جات کی مالیت کم ظاہر کرنے والوں کی آمدن اور ان کی دولت کا صحیح تخمینہ لگانے کے لیے آپس میں تعاون کریں گے۔ فرد کی آمدن اور اثاثہ جات کی مالیت کا لگایا گیا طے شدہ طریقہ کار کے تحت اس ٹیکس کی رقم کو یکمشت یا طے پانے والی اقساط میں حکومت کو ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ ڈیفالٹ سرچارج کی ادا کرنا ہوگا۔ جو فرد اس ٹیکس کی ادائیگی سے انکار کرے گا تو اس پر جرمانہ ہوگا، جس کی شرح ہر دن کی تاخیر کی صورت میں واجب ادا ٹیکس 0.1% جرمانہ، مزید تاخیر کی صورت میں اس کے بعد 1000 روپے فی دن جرمانہ۔ اگر کسی کی 75% تک آمدن تنخواہ سے ہے تو اس پر کم از کم 10,000 روپے یومیہ جرمانہ اور دیگر ذرائع سے آمدن کی صورت میں 50,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ایک مالی سال میں کم از کم 2,50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ اگر گوشوارہ پہلے ماہ داخل کروایا گیا تو 75% جرمانہ، اگر 2 ماہ کے اندر گوشوارہ داخل کروایا گیا تو 50% جرمانہ، اگر 3 ماہ کے اندر گوشوارہ داخل کروایا گیا تو 25% جرمانہ معاف ہو جائے گا۔ سیکشن 235 کے تحت وہ انفرادی پروفیشنل جنہوں نے انکم ٹیکس گوشوارے سے داخل نہیں کروائے، ایسے کیسوں میں واجب الادا ٹیکس کے ساتھ ساتھ ایڈوانس انکم ٹیکس بھی وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک نئی ترمیم کے تحت آن لائن مارکیٹ پلیس چلانے والی کمپنیوں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ آن لائن شاپنگ کے تحت صارفین کو مال فروخت کرنے والوں پر ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے کہ وہ ان اشیاء پر فائلر ٹیکس گزاروں کو فروخت کی صورت میں 17% جنرل سیلز ٹیکس اور نان فائلر خریداروں سے 19% جنرل سیلز ٹیکس وصول کر کے اسے قومی خزانے میں جمع کروائیں۔ پوش علاقوں میں ایئر کنڈیشن اسٹوروں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی فروخت اور فروخت کنندگان کو خریداری کی رسید کے اجراء کے لیے اپنے فروخت کے نظام کو FBR کے کمپیوٹرائز سسٹم پوائنٹ آف سیل کے ساتھ لنک کرے اور FBR کی ہدایت پر عمل درآمد کرے۔ جو اسٹور مالکان ایسا نہیں کریں گے ان کے بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے، اور اس ضمن میں جن کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے ان کے بجلی اور گیس کے کنیکشن ختم ہو جائیں گے۔ اپنی فروخت کا نظام لنک نہ کرنے والوں کو پہلی بار 5 لاکھ روپے جرمانہ، دوسری بار نوٹس کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں 10 لاکھ روپے جرمانہ اور تیسرے نوٹس کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ چوتھے نوٹس کی تعمیل نہ کرنے والوں 30 لاکھ روپے تک جرمانہ اور چوتھی بار بھی جرمانہ ہونے کے 15 دن کے اندر اپنے بزنس کو FBR کے ساتھ لنک نہ کرنے والوں کی دکانوں کو سربمہر کر دیا جائے گا۔ افغانستان سے درآمد کردہ فروٹ کو برانڈ نیم کے تحت فروخت کی صورت میں 17% جنرل سیلز ٹیکس کی شق سے 31 دسمبر 2021 تک
مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ کے ٹیبل 3 میں ایک ترمیم کے تحت ڈسپوزیبل سرنجوں، پرنٹنگ پیپر، پروپولین کویریز، پلاسٹیسائزڈ ایکسپورٹڈ ریزن، بایوسلی، POPP فلم لیمیٹیڈ کی ملک درآمد کے لیے حکومت، اداروں اور وزارتوں سے NOC کے لینے کی شرط عائد کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں سکریپ کو پگھلا کر اس سے سریا بنانے والی صنعت اگر سکریپ منگوائے گی تو اس پر جنرل سیلز ٹیکس کی شرح 17% سے کم کر کے 14% کر دی گئی ہے اور 3% جنرل سیلز ٹیکس کی رعایت دے دی گئی ہے۔ پاکستان میں درآمد ہونے والی بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی درآمد پر 5% ایکسائز ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے۔ بینکوں سے ایک کاروباری ادارے سے دوسرے کاروباری ادارے کو رقوم کی بینکنگ ٹرانسفر پر 16.9% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے۔ کسٹمز ڈیوٹی ادا کیے بغیر مال کو کلیئر کروانے کے لیے بینک گارنٹی کے ساتھ ساتھ اب درآمد کنندگان کو کارپوریٹ گارنٹی پر بھی مال کلیئر کروانے کی سہولت دے دی گئی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ٹیکس قوانین ترمیمی آرڈیننس 4/2021 پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ جناب حکومت نے کر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے لوگ جرم کریں گے، لوگ بچیں گے۔ لوگ پہلے بھی بچتے ہیں، اب بھی بچیں گے۔ بجلی کے بلوں کے معاملے آئیں گے تو ظاہر ہے بجلی چوری کی طرف رجحان بڑھے گا۔ جب بجلی چوری کی طرف رجحان بڑھے گا تو یہ بھی قومی نقصان ہوگا۔ تو حکومت کس طرف جا رہی ہے، یہ کس طرح ریکوری کرنا چاہتی ہے، کس طرح عوام کو نیٹ لانا چاہتی ہے، جناب فائلر بنانا چاہتی ہے، یہ فیصلہ کرنا اب عوام کا کام ہے۔ بے روزگاری جو ہے اور مہنگائی کا اضافہ PTI حکومت کے لیے سب سے بڑی درد سر بن چکا ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری بڑھنے سے عوامی سطح پر جہاں بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے، روزگار کے مواقع کم ہونے سے انتشار پھیلنے اور دشمن کے لیے سازشیں کرنا بھی آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اب حکومت کی طرف سے اب تک مہنگائی پر قابو پانے، عام آدمی کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے اور قوت خرید میں اضافے جیسے اہم مسئلے کو نظر انداز کرنے سے مختلف مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ حالات اتنے خراب ہیں کہ سرکاری اعداد و شمار تصدیق کر رہے ہیں۔ وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق بے روزگاری کی شرح 2017-18 میں 5.8% تھی، 2018-19 میں بڑھ کر 6.9% ہوگی۔ 2018-19 میں سب سے زیادہ بے روزگاری خیبر پختونخوا میں 10.3%، جبکہ سندھ میں بے روزگاری کی شرح سب سے کم 4% ریکارڈ کی گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور یہ مسلسل دوسری مدت ہے کہ KPK میں PTI کی حکومت ہے۔ پنجاب میں بے روزگاری کی شرح 7.4% اور بلوچستان میں 4.6% رہی۔ مردوں میں بے روزگاری کی شرح 5.1 سے بڑھ کر 5.9، جبکہ خواتین میں یہ شرح 8.3 سے بڑھ کر 10% ہو گئی۔ دیہی اور شہری علاقوں میں ہر جگہ بے روزگاری میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ حکومت کا چوتھا سال ہے اور جو حالات اس وقت تک نظر آ رہے ہیں، اس شرح میں کمی کا کوئی خاص امکان نظر نہیں آتا۔ حکومت کی پالیسیاں اور وزراء کے کام کرنے کا انداز ایسا ہے کہ سب سے اہم شعبہ ہونے کے باوجود اسے بے رحمی سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اگر آزادانہ جائزہ لیا جائے تو یہ اعداد و شمار بڑھ سکتے ہیں، ان میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ صرف وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ پر بھی یقین کیا جائے تو یہ رجحان خطرناک ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس شرح میں اضافہ ملک میں امن و امان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ یہ وہ ایسے مسائل ہیں جن میں گرنے والی حکومتیں ہمیشہ ان کے فیصلے عوام کرتی ہیں اور عوام جیسے فیصلے کرتی ہیں یہ سب جانتے ہیں، یہ سب سیاستدان اچھی طرح جانتے ہیں۔
صدارتی آرڈیننس سے بجلی بلوں میں ٹیکس معاشی دہشت گردی قرار دیا ہے شہباز شریف صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اتنی دہشت گردی کی جا رہی ہے کہ عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنا صدارتی آرڈیننس سے بلوں میں ایڈوانس انکم ٹیکس کا نصاب کو معاشی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ ظلم کی حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ جانا ہوگا۔ پیٹرول کی قیمتوں کا بمب گرانے کے بعد حکومت نے عوام پر مہنگی بجلی کا ایٹم بم گرا دیا ہے۔ تو یہ تھے جناب شہباز شریف صاحب۔ انہوں نے خیر اپنی بات کرنی ہے، اپنی سیاست کرنی ہے اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ کہتے رہتے ہیں، وہ تکڑے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ظلم کو سختی سے مسترد کریں گے۔ ظالم اور نالائق حکومت ملک میں خانہ جنگی کرانے پر تلی ہے، بے رحمی سے عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ تو جناب یہ حکومت خود موقع دے رہی ہے اپوزیشن کو کہ وہ ان پر انگلیاں اٹھائیں۔ یہ دن بہ دن جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ بات درست ہے کہ غریب آدمی جو ہے، سفید پوش طبقہ، وہ انتہائی مشکل میں ہے، لیکن نہ جانے حکومت کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اس بات کی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جناب آج کی یہ چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں، چاہتا آپ کے گوش گزار کر دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔